مجھے وہ جدہ میں ایک شخص کہنے لگا کہ مولانا یہ بتائیں اس امت کا پہلا چیف جسٹس، اس امت کا پہلا قاضی قضات کون ہے؟ میں نے کہا قاضی امام ابو یوسف، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ اب ان کا سوال، مجھے کہنے لگے اگر چیف جسٹس بننا ٹھیک تھا تو امام ابو حنیفہ کیوں نہیں بنے، اور اگر چیف جسٹس بننا غلط تھا تو امام صاحب کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف کیوں بنے ہیں؟ اگر ٹھیک تھا تو خود کیوں نہیں بنے، اور غلط تھا تو کام ان کے شاگرد نے کیوں کیا ہے؟ اب آدمی ٹھیک کہے تو پھر پچھتا ہے، اگر غلط کہے تو پھر پچھتا ہے۔ میں نے اس سے کہا ان کا جواب میرے پیغمبر کی زندگی میں مل جاتا ہے۔ مجھے کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں حکومت بھی نہیں دی، طاقت بھی نہیں دی، دولت بھی نہیں دی، اور مدینہ منورہ میں آ کے حکومت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے۔ اب مجھے بتاؤ اگر یہ تینوں چیزیں ٹھیک تھیں تو مکہ مکرمہ میں کیوں نہیں دی، اور اگر یہ تینوں چیزیں غلط تھیں تو پھر مدینہ منورہ میں کیوں دی ہیں؟ اگر ٹھیک تھی تو مکہ مکرمہ میں کیوں نہیں دی، اور اگر غلط تھی تو مدینہ منورہ میں کیوں دی ہیں؟ اب اس کے پاس تو جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا جی میں نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ نے الٹا مجھ پہ سوال کر دیا ہے۔ میں نے کہا تجھے اس سوال کا جواب ملا تو اس سوال کا جواب بھی ملے گا۔ مجھے کہتے ہیں جی دونوں کا جواب آپ دے دیں۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، اگر ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں اللہ اپنے نبی کو دولت بھی دیتے، اپنے نبی کو حکومت بھی دیتے، اپنے نبی کو طاقت بھی دیتے، تو جن پیغمبر کے غلاموں نے حضور پاک کا کلمہ پڑھا تھا ان کے ایمان پہ اعتراضات تھا۔ انہوں نے کلمہ اس لیے پڑھا بلال کمزور تھا، اس کا کلمہ پڑھوں گا تو میرے سر پہ طاقت کا ہاتھ آ جائے گا، غریب کلمہ پڑھتا، میں کلمہ پڑھوں گا مجھے دولت مل جائے گی، لوگ کلمہ پڑھتے ہمیں حکومت میں عہدے مل جائیں گے۔ اگر مکہ میں خدا حکومت طاقت اور دولت دیتے، پیغمبر کے صحابہ کلمہ پڑھتے تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے انہوں نے کلمہ دولت کے لیے پڑھا ہے، ان نے کلمہ طاقت کے لیے پڑھا ہے، ان نے کلمہ حکومت کے لیے پڑھا ہے۔ خدا نے ابتدائی طور پہ یہ چیزیں پیغمبر کو نہیں عطا کی تاکہ ان کے کلمہ گو کے ایمان پر اعتراض نہ کیا جا سکے۔ بالآخر مدینہ منورہ میں خدا نے دولت بھی دی ہے، خدا نے طاقت بھی دی ہے، خدا نے حکومت بھی دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حق انہی کا تھا۔ شروع میں اس لیے نہیں دی تاکہ دشمن اعتراض نہ کرے۔ میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ اگر چیف جسٹس بن جاتے، آج دنیا کا 80% مسلمان فقہ حنفی کے مطابق چل رہا ہے تو لوگ اعتراض کر دیتے یہ فقہ حنفی دنیا میں اس لیے بنی ہے کہ جس امام کے مقلد ہے وہ امام چیف جسٹس تھا، حکومت اس کے پاس تھی، طاقت اس کے پاس تھی، اس نے طاقت کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا لیا ہے، فقہ حنفی کو عام کر دیا ہے۔ امام کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے، دنیا میں 80% مسلمان فقہ حنفی قبول کر رہے ہیں، امام کا جنازہ جیل سے ہے، شاگرد چیف جسٹس بنا ہے، امام نے قبول کیوں نہیں کیا؟ تاکہ اعتراض نہ آئے۔ شاگرد نے قبول کیا کہ حق ان کا تھا۔